پاکستان کے ایک بہت بڑے پرومیننٹ سیاسی رہنما ہیں، انہوں نے مجھ سے خود یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ چند ماہ پہلے سلیکٹرز میں سے ایک کے پاس میں بیٹھا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ نواز شریف نے ایسی کیا چوری کی، ایسی کیا کرپشن کی جو آپ ڈھونڈ کے لے آئے، آپ کو تو اس کو اقامہ پر نکالنا پڑا۔ تو سلیکٹرز نے آگے سے جواب دیا کہ نواز شریف نے نہ کوئی چوری کی، نہ نواز شریف نے کوئی کرپشن کی، نواز شریف کا عوام میں قد بہت بڑا ہو گیا تھا اور یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ جب کوئی قومی رہنما عوام کے اندر اتنا مقبول ہو جاتا ہے، جب وہ بجلی کے کارخانے لگا لیتا ہے، جب وہ دہشت گردی ختم کر دیتا ہے، جب وہ ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال دیتا ہے اور ایک کے بعد ایک الیکشن جیتتا ہے اور اگلا الیکشن بھی جیتنے جا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے پر کاٹ دیتے ہیں۔ اور اب جانتے ہو نواز شریف نے 2017 میں جب ایک جھوٹے اقامے اور جھوٹے الزام کے اوپر نواز شریف کو نکالا گیا تو نواز شریف نے قوم سے یہ سوال پوچھا کہ مجھے کیوں نکالا۔ اس وقت پوری قوم سن رہی تھی اور یہ نواز شریف کے مخالفین اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ 22 کروڑ عوام یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ نواز شریف کو کیوں نکالا؟ ہے کوئی جواب؟ ہے کوئی جواب کہ نواز شریف کو کیوں نکالا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے کام دیکھو میرے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کے کام دیکھو کہ انہوں نے نواز شریف کو اقامے پر نکالا، پیناما پہ نواز شریف پہ جھوٹا مقدمہ بنایا، نواز شریف کی مرتی ہوئی بیوی کو چھوڑ کے وہ پاکستان ان جعلی سزاؤں کو بھگتنے کے لیے آیا۔ نواز شریف کو بیٹی سمیت پاکستان کی تاریخ میں 73 سال کی تاریخ میں اتنی بڑی بے غیرتی کسی نے نہیں کی کہ گھروں کی بیٹیوں تک پہنچ جائیں۔ انہوں نے نواز شریف کو بیٹی سمیت جیل میں ڈالا اور اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو کہ جج خود بول اٹھا کہ مجھ سے جھوٹی سزا دلوائی گئی۔ ایک دوسرے کی چوریوں اور ڈاکوں کو چھپانے کے باوجود، ایک دوسرے کی نالائکی اور نااہلی کو چھپانے کے باوجود آج 2.5 سال کے بعد نواز شریف اور اس کے خاندان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف سر توڑ کوششیں کرنے کے باوجود، چور اور ڈاکو اور کرپشن کا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے باوجود، نواز شریف کی جماعت کے تمام سرکردہ رہنماؤں کو جیل میں ڈالنے کے باوجود آج 2.5 سال بعد ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ایک بائی الیکشن جیتنے کے بھی قابل اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں۔ یہ وہ نواز شریف جس کو یہ کہتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے، نواز شریف کی پارٹی ختم ہو گئی ہے، آج وہ نواز شریف لندن میں بیٹھا ہے لیکن یہ اس کے ڈر سے دن رات ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ وہ بیٹھے سن رہے ہیں نواز شریف صاحب، وہ بیٹھے سن رہے ہیں، وہ لندن میں بیٹھے نوشہرہ میں ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا ہے۔ کیپی کے سے کون آئے ہاتھ اٹھاؤ ذرا۔ کیپی کے میرے شیروں، میرا نوشہرہ میں آنا ابھی ادھار ہے، میں ضرور آؤں گی۔ شکریہ بولنے کہ عمران خان کے گھر میں گھس کے اس کو مارنے کا شکریہ۔ اور جانتے ہو نائب نے جو میری ڈیل کینسلیشن کے اوپر الزام کیا لگایا؟
یاد رکھو الزامات بھی لگا لگا کے یہ تھک چکے، الزامات بھی ختم ہو گئے. اب نیب نے یہ الزام لگایا ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف اداروں کے خلاف بیان بازی کر رہی ہیں. بھائی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں پاکستان کے عوام اور یوتھ ونگ کے نوجوان یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نیب کو بیانات جانچنے کا ٹھیکہ کس نے دیا ہے؟ تمہارے پاس اگر مریم نواز شریف کے خلاف ایک ثبوت بھی ہوتا تو یوں کر ٹی وی پر لہراتے اور شرمندہ ہو کر عدالت میں یہ نہ کہتے کہ اس لیے اس کی ضمانت کینسل کر دو کیونکہ وہ بول رہی ہے. وہ اداروں کے خلاف نہیں بول رہی، تمہیں تکلیف یہ ہے کہ وہ تمہارے پول کھول رہی ہے. نیب کو تکلیف یہ ہے کہ اس کا جو آقا ہے عمران خان، مریم نواز، اس کے آٹا چوری، چینی چوری، گیس چوری، بجلی چوری، ووٹ چوری کی داستانیں پورے پاکستان کو سنا رہی ہے. اور یہ بھی بات کرتے ہیں، یہ بھی میں بتاؤں، ان کے اپنے لوگ بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب تو باہر بیٹھے ہیں لیکن اگر مریم نواز شریف کو قابو کر لو تو شاید حکومت مخالف تحریک میں کوئی کمی آ جائے. لیکن نیب جو اب بیانات کا چوکیدار بن کے بیٹھا ہے، میں اس کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ مریم نواز شریف کی بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے قید سے ڈرتی نہیں ہے، ڈیتھ سیل کے اندر لے کے آئی جس دن مجھے جیل سے چھوڑا جا رہا تھا تو جیل کے ایک عہدیدار نے مجھے کہا کہ میڈم یہ بات میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ جتنی ہمت اور حوصلے سے آپ نے جیل کاٹی، سزائے موت کی چکی میں 24 گھنٹے اکیلے رہ کر اتنی جیل کسی نے میری 28 سال کی سروس میں کسی مرد نے بھی نہیں کاٹی. تو جو میں عمران خان نہیں ہوں کہ باہر پولیس کھڑی تھی تو دیوار ڈال کے بھاگ گیا. حکومت کرنی ہے تو نواز شریف کی طرح کرو، جس نے جب ریجیکٹڈ کا ٹویٹ آیا انہوں نے کہا اٹھاؤ اپنا ٹویٹ، میں یہ ریجیکٹڈ کا ٹویٹ نہیں مانتا. نواز شریف کی ہمت دیکھو کہ باہر وزیر اعظم کے باہر لا کر جتھے بٹھا دیے، عمران خان جیسے جتھے بٹھا دیے جو روز تقریریں کرتے رہے، لیکن نواز شریف ڈٹا رہا. پیناما لے آئے، کہا ایکسٹینشن دے دو تو دیکھیں گے کہ پیناما کدھر گیا، پیناما غائب ہو جائے گا. نواز شریف نے کہا میں اور میرا جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ کے پاس سے ایکسٹینشن نہیں دوں گا. اور آج دیکھو نواز شریف ڈٹا رہا. پھر جب پیناما چلا تو انہوں نے بار بار نواز شریف کو یہ کہا استعفیٰ دے دو، گھر چلے جاؤ اور پیناما ختم ہو جائے گا. نواز شریف نے کہا نہ استعفیٰ دوں گا نہ گھر جاؤں گا. اور پھر وہی ہوا. نواز شریف نے ان کے دباؤ میں آنے سے انکار کرتے ہوئے عوام کا اور آپ کا حق کے حکمرانی کا پرچم بلند رکھا. نواز شریف نے استعفیٰ نہیں دیا تو پوری دنیا کے سامنے ان کو رسوا ہو کر ایک چھوٹے سے جھوٹے کامے پر وزیر اعظم کو باہر نکالنا پڑا. یہ ہوتا ہے عوامی وزیر اعظم، یہ ہوتا ہے عوام کی عزت کرانے والا وزیر اعظم، یہ ہوتا ہے عوام کی ووٹ کی حرمت کو پہچاننے والا وزیر اعظم، اور یہ ہوتا ہے تاریخ کا دھارا موڑنے والا وزیر اعظم جس کا نام ہے نواز شریف. نواز شریف کا وژن دیکھو، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. نواز شریف کا وژن دیکھو، واجپئی اور مودی کا گھر چل کر آنا. نواز شریف کا وژن دیکھو کہ ابھی فیٹف نے کچھ نہیں کہا تھا، نواز شریف صاحب نے ایک میٹنگ میں ان کو دروازوں کے پیچھے بند کر کے دروازے کہا تھا اپنے گھر کی پہلے خبر لو.
اور اگر اپنے گھر کی خبر نہیں لئی تو پوری دنیا میں ہم لوگ رسوا ہو کے رہ جائیں گے۔ آج نواز شریف کا وہ ویژن دیکھو، اور آج کیا ہوا؟ آج انہوں نے نواز شریف کے الفاظ بھی تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انہی الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا، لیکن گھر کو خراب کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں آج ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا۔ تو جب نواز شریف آپ کو یہ بات بند دروازوں میں، بند کمرے میں کہہ رہا تھا تو یہ آپ کو بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ اس وقت نواز شریف اگر عوام کا وزیر اعظم، عوام کا نمائندہ یہ بات کرے تو وہ غدار، اور آپ یہ بات کریں تو آپ محب وطن۔ واہ، بولو واہ۔ لیکن میرے بھائیوں، بچوں، میرے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر کرتے ہیں کہ یہ الفاظ تو جنرل باجوہ کے منہ سے نکلے ہیں، لیکن اس میں سرخ رو کون ہوا؟ آج یہ دیکھو نواز شریف کا ویژن کیا ہے؟ موٹر ویز۔ نواز شریف کا ویژن کیا ہے؟ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ نواز شریف کا ویژن کیا ہے؟ نواز شریف کا ویژن ہے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے 3 سال کے اندر جو بجلی بنانے والے کارخانے ان کی لائنیں لگا دینا۔ نواز شریف کا ویژن ہے ریپڈ بس۔ نواز شریف کا ویژن ہے اورنج لائن ٹرین۔ نواز شریف کا ویژن ہے پاکستان سے ضرب عزم اور رد الفساد لڑ کر پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا۔ اور اس جعلی حکمران نالائق اعظم تابعدار خان کا ویژن کیا ہے؟ انڈے، کٹے، مرغیاں، کہ پاکستان کے اندر آئین کی حکمرانی ہو۔ اس تابعدار خان کا ویژن ہے کہ آئین کے خلاف جو بھی ہو اس کو جائز قرار دینا۔ اگر ان کو اتنا سا بھی یقین ہوتا نا، اتنا سا 1% بھی یقین ہوتا کہ 10 کا الیکشن یہ دوبارہ جیت جائیں گے تو کہتے کوئی بات نہیں، آؤ میدان میں دوبارہ مقابلہ کر لو۔ لیکن پہلے انہوں نے ECP کو درخواست دی کہ ہمیں نئے الیکشن سے بچا لو، اور اس کے بعد جب ECP نے یہ فیصلہ کر دیا کہ دھاندلی ہوئی تھی، نیا الیکشن ہوگا، تو سپریم کورٹ بھاگ گئے اور ان کو کہہ رہے اللہ کا واسطہ ہمیں 10 میں نون لیگ سے بچا لو۔ شیروں، جہاں جہاں ووٹ ہوگا وہاں سے نواز شریف جیتے گا انشاءاللہ، اور جہاں جہاں دھاندلی ہوگی، جہاں جہاں سیم پیج چلے گا، جہاں جہاں ملی بھگت چلے گی، انشاءاللہ وہاں سے بھی ہاریں گے۔ انہوں نے کہا، ایک سیکنڈ، انہوں نے کہا، سن لو، سننے والی بات ہے، انہوں نے یہ مجھے میسج پہنچایا کہ ہم نے اپنی جماعت کو کہا ہے کہ اس دفعہ جو آنے والے الیکشنز ہیں PTI جتنی بھی دھاندلی کر لے، رینجرز کو اور سارے اداروں کو ووٹوں کے ڈبوں میں بھی بٹھا جائے، مسلم لیگ نون کلین سویپ کرے گی۔ کسی نے مجھے کہا کہ بی بی کچھ MNAs ہیں وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور شاید آپ کی گارنٹی کی ضرورت ہے، تو میں سمجھی کہ مسلم لیگ نون کے ماشاءاللہ جو 83 MNAs ہیں ان میں سے شاید کوئی ادھر ادھر بات کر رہا ہے، تو یہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ وہ جو ہمارے MNAs ہیں آپ مجھے بتائیں کون ہے، میں خود بات کروں گی ان سے۔ انہوں نے کہا نہیں بی بی وہ آپ کے MNAs نہیں ہیں، وہ PTI کے MNAs ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیں گے لیکن ہمیں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چاہیے۔ اور تھا، جتنی قربانیاں دینی تھی دے چکی، اب قربانیاں دینے کا نہیں، اب حساب لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اب یہ یاد رکھنا کہ مسلم لیگ نون یا مریم نواز شریف اب نیب کے لیے اور نیب کے پیچھے جو اس کا مالک ہے عمران خان،
اس کے لیے اتنی نرم اسامی نہیں بنے گی. اور یہ دیکھو کہ نیب کا نوٹس مجھے کس دن کا آیا؟ 26 مارچ کا. اتنی بری طرح ڈرے ہوئے ہیں. 26 مارچ کو لانگ مارچ تھا نا، یاد ہے نا؟ ان کو لانگ مارچ کا اتنا خوف تھا کہ 26 تاریخ کو ہی مجھے نیب بلا لیا. آئے گی مریم انشاءاللہ، نیب میں آئے گی انشاءاللہ. لیکن یہ بات یاد رکھنا، خاطر جمع کر رکھو، 26 کو لانگ مارچ تو نہیں ہے، لیکن جو تمہاری جان نکلی ہوئی تھی نا، اب تمہاری جان اندر واپس جانے کی اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ. نواز شریف کے بارے میں کوئی بات اگر کرے گا ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے. اتنی اس کی ہمت کہ کہتا ہے کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں عوام کو سڑکوں پہ لے آؤں گا. عوام کو سڑکوں پہ کیا کہہ کر لاؤ گے؟ یہ کہ آؤ جیسے میں نے تمہارا پہلے بیڑا غرق کیا تھا، آؤ ایک دفعہ پھر بیڑا غرق کروں. جیسے پہلے میں نے مہنگائی کی قیامت توڑی تھی تم پر، آؤ ایک دفعہ پھر قیامت توڑوں. سلیکٹرز کو اور سلیکٹڈ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے پر ساتھ دو گے؟ میں نے سنا تھا کہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ یہ شکایت کرتا تھا کہ ہم تو سلیکٹرز کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، پنجاب نہیں کھڑا ہوتا. تو میں سب کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں، مجھے فخر ہے کہ پنجاب بھی کھڑا ہو گیا ہے. اور پنجاب نہ صرف کھڑا ہو گیا ہے بلکہ اب پنجابیوں کا اور کسی بھی صوبے کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کی اجازت پنجاب نہیں دے گا. اور میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ میرے ساتھ انشاءاللہ تعالی 26 تاریخ نیب چل کے ان کو یہ بتا دو کہ ظلم اب ہم اور برداشت نہیں کریں گے. اور ہمارے لیڈر کو اگر یاد رکھو، یوتھ ونگ کے نوجوانوں، ہمارے لیڈر کو اگر کوئی گالی دے گا، ہمارے لیڈر کے اوپر اگر کوئی جوتا پھینکے گا، ہمارے لیڈر کو اگر کوئی ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے گا، تو مسلم لیگ نون کوئی خیراتی جماعت نہیں ہے، تمہارا منہ توڑے گی انشاءاللہ.